میں نے تجزیہ کروں اگر تو مجھے لگتا ہے کہ آج پوری قوم تیسرے گروپ میں نظر آتی ہے مجھے. نہ ہی کافر ہے اور نہ ہی ہمیں اس پہ پابندی عمل کرنا ہے. آج یہ فرقہ بہت بڑھ گیا ہے، بہت بڑھ گیا. پتہ ہے اس کی سزا، ان کی تو خوشخبری، اس کی سزا. اس مسئلے کو سمجھیں. خدا نخواستہ ہم اس کے اندر ہوں تو اس کی سزا کیا ہوگی. یہ ایسا ہے چانس اس میں کہ کیونکہ آپ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، آج موقع ہے کہ اگر ہمارا پورا ادھر گزر رہا ہے، آپ خود اپنی حیثیت کو جانتے ہیں، اگر ہماری یہ پوزیشن ہے تو آج موقع ہے کہ ہم اپنا فرقہ بدل سکتے ہیں اللہ کے فضل سے. اس لیے تو میں بات کر رہا ہوں کہ آج چانس ہے. اگر بات سمجھ آ گئی قرآن کی تو آج تک کام بن جائے گا، ورنہ اس کی سزا کیا ہے، کیا ہوگا. نمبر 1 یہ آدمی کیوں ایسے کرتا ہے کہ نہ ہی کافر ہے نہ باتیں مانتے. اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے مانوں گا تجھے اور تیری بھی نہیں مانوں گا. عجیب فرقہ ہے یہ بھی کہ تجھے مانتا بھی ہوں، تیرا انکار بھی نہیں اور تیری مانتا بھی نہیں ہے. آخر ایسے کیوں کر دیتا آدمی، اس کی کیا وجہ ہے. میں خود سوچوں گا ایسے کام کیوں کرتا ہوں. اللہ کو مانتا بھی ہوں، پھر اللہ کے حکم نہیں مان رہا، پھر جو حرام کا ہے میں اس پہ چل پڑتا ہوں، جس چیز سے منع کر رہا ہے اس کو نہیں رکتا ہوں، جس کا حکم دے رہا ہے میں وہ کام نہیں کرتا ہوں. سارے زمانے میں چھوڑیں، اب گھر کے اندر پہلے اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں کام. اگر ہمارے 5-6 بچہ 8 گھر میں آدمی ہیں تو تناسب نکالیں کتنے آدمی اس فرقے میں آتے ہیں. سمائے اپنے کی تجزیہ نکل آئے گا، پوری قوم کا، پوری قوم کو تجزیہ نکل آئے گا. گھر سے شروع کریں. ہمارا 8 آدمی ہیں، 8 آدمی اس کون سے اس فرقے کے اندر آ رہا ہے کہ بھائی اس بات کو سمجھ رہا ہے. اب ہم سنیں یہ کہ بھائی یہ بات بڑی خطرناک ہے. کیوں آدمی ایسے کرتا ہے؟ جب وجہ پتہ چل جائے تو انشاءاللہ عقل بھی آ جائے گی سمجھ. میں آپ کو ایک قصہ سناتا ہوں. پھر تو سمجھتا ہے کہ تیرے پہ عذاب نہیں آیا، اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا کہ تیرے دل سے اللہ نے ایمان ختم کر دیا. ایمان تیرے دل سے ختم کر دیا. اب قرآن کی آیت جو قرآن نے بتایا وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، یہ سزا ہے تیسرے گروپ کی. کیا کہا ہے؟ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ہم نے ان کے دلوں کو کیا کیا؟ سخت کر دیا، پتھر کر دیا. یہ جو طبقہ ہے آپ سنیں کہ جو نہ کفر کرتا ہے اور نہ اعمال کی پابندی کرتا ہے، اپنی مرضی سے عمل کرتا ہے اور کفر بھی نہیں کرتا. اس کی سزا کیا بتائیے؟ وہ تو سمجھتا ہے میں سزا نہیں ہے. وہ جو امام تھا اس نے سمجھا کہ میں نماز وضو ٹوٹ گیا، نماز کوئی ایسا تو سزا خوف تھا اس کو، لیکن جب اس کو کچھ ہوا ہی نہیں وہ سمجھا مجھے سزا کچھ نہیں مل رہی اس گناہ کی، تو وہ ٹھنڈا ہو گیا. دعا کر دے، اس کو ہے ہی نہیں سزا. اس کے زمین ہے انکانشیسلی یہ ایکسپٹ کرتا رہا. حالانکہ ہر گناہ کی سزا شروع ہو جاتی ہے. ضروری نہیں کہ پتھر برسیں یا اس پہ قیامت ڈھائی دی جائے یا اس کے دکانوں کو الٹا کر دیا جائے یا بچوں کو ختم کر دیا جائے یا اس کے دکانوں کاروباروں کو ٹھپ کر دیا جائے یا اس کے چلتے ہوئے کاروباروں کو روک دیا جائے. نہیں، اس میں یہ ہم اس کو عذاب سمجھتے ہیں، بلکہ اللہ نے یہ عذاب نہیں ہوتا. عذاب تو جو اس چیز کا سب سے بڑا عذاب کیا ہے؟ اللہ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ہم آہستہ آہستہ اس کے دل پر عذاب ڈالتے ہیں. جو سب سے بڑا عذاب ہے اس کے دل کو سخت کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ حالت جو ہے انسان کی کہ اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے ایک حکم آ رہا ہے اور اس حکم کو نہ ماننے کی کوئی خوف ہی نہیں، اور اس پہ انسان ڈٹا ہوا ہے اور دربڑ ہوئی ایک کے بعد پھر دوسرا گناہ کر رہا ہے، تیسرا گناہ کر رہا ہے، چوتھا گناہ کر رہا ہے. مجھے بتائے یعنی نماز چھوڑ دی، ترک نماز، ترک جماعت، کیا سزا ہے اس کی؟ مجھے پتہ ہے اس کی سزا آدمی سونے. نبی اکرم نے ارشاد ہے کہ سب سے بڑا نفاق ہے کہ مسجد کے اندر اذان ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہو اور وہ جماعت میں نہ جا رہا ہو، اس کو دنیا نے روکا ہو، اس کو نفس نے روکا ہو، جماعت کے سامنے رکھنا سب سے بڑا نفاق ہے. جس وقت وہ جماعت کو ترک کر کے بیٹھتا ہے اس جگہ پر اور کہتے ہیں اس کی ایک حدیث میں کہ اس کی نماز ہی نہیں ہوتی، چاہے کتنی اذانیں دے اور چاہے جماعت، اس کی اذان نماز نہیں ہوتی. فیصلہ ہے. تو اس کا خوف کہاں گیا؟ خوف غائب ہے نا. 1 پڑھی 2 پڑھی 3 پڑھی، اس کا خوف غائب ہو گیا، وہ نہیں جا رہا. اس کو کیا پتا ہے کہ اس کو کتنا بڑا عذاب ہوگا. اس کا دل ختم ہو گیا، نہ اس کا ذکر رہا، نہ اس کا فکر رہا، نہ اس کا قرآن رہا، نہ اس کیوں وہ تو کفر کی طرف چلا گیا. سمجھے؟
ایک عورت جب نکلتی ہے تمام حیا کے اسباب کو ترک کر دیتی ہے، حیا کا جو اسباب ہے اس کے پاس نہیں ہے، چلے گی، تو جب پہلی دفعہ وہ اس طرح نکلے گی تو اس کے حال جو ہوگے بہت خراب ہوگا. لیکن جس وقت اس نے پھر اس پہ توبہ نہیں کی، اس گناہ پہ اس نے ختم نہیں کیا، تو کیا ہوا کہ پھر اس کا دل اللہ نے عذاب میں ڈال دیا، پھر وہ سخت ہو گیا، تو پھر اس کا عام جانا پھر ایسے ہو جائے گا اس کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ کوئی آدمی ہے، کوئی مرد ہے، کیا، بالکل فارغ. یہ اصول ہے.